إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اس واحد القہار کے لیے ہیں جو ہم تمام کا مالک ہے، خالق ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ہماری صحتیں، ہمارے جسموں میں دوڑتا ہوا خون، ہماری جان و مال، سب کا سب وہی مالک ہے، تو ہماری خواہشات بھی اسی کی مرضی کے تابع ہوں. ہم وہی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بے پناہ محبت ہو، اور اسی کا نام عبادت ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دے اس پر آدمی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، بغیر کسی چون و چرا کے اعتراض کے اس کام کو کر بیٹھے. اسی کا نام پوری طرح اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک صحیح انسان بن کر چلنے کی طور و طریقے بتلائے، اور ایسی شریعت ہمیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس پر عمل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے پہلے روزے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم تمام کو یہاں جمع کیا ہے. یقیناً ہر اس آدمی کے لیے، ہر اس خاتون اور عورت کے لیے جو اس کی نعمت اور قدر کو سمجھتے ہیں، یقیناً وہ سمجھتے ہیں، لیکن جو بے قدر ہے اسے قدر کا احساس نہیں ہے. اسی لیے سلف دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے. جب رمضان میں ہم پہنچ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ پیش کریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان میں پہنچا دیا ہے. یا اللہ جب رمضان میں پہنچا دیا ہے تو رمضان کی خیرات، برکات، سعادتوں سے بھی ہمیں نواز دے، اور ہماری صحت اتنی مضبوط کر دے کہ ہم قیام اللیل کر سکیں، اعتکاف کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اتنے پیسے میں برکت دے دے کہ تیرے راستے میں خرچ بھی کر سکیں، زکوٰۃ بھی دے سکیں، اور پھر ہم جو عبادتیں تیری ہیں اسے بجا لا سکیں. یا اللہ روزے کے تمام مستحبات ادا کر سکیں. اے اللہ یہ توفیق ہمیں دے دے. اللہ تعالیٰ کا حمد کریں. سلف جب رمضان میں پہنچ جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. اے اللہ جہاں تو نے بہت سارے بیماروں کو وہاں ان کے بستروں پر لٹا دیا، لیکن مجھے تیرے بارگاہ میں پہنچا دیا. جہاں بہت سارے قبروں کو تو نے قبروں میں لٹا دیا تیرے حکم سے، لیکن تو نے مجھے تیرے بارگاہ میں پہنچا دیا. اے اللہ میں اس پر شکر گزار ہوں. آدمی شکر کرے. صحیح الجامع کی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے جن، بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. فتحت غلقت ابواب النار فلم يفتح باب منها،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اب اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کہا وفی کل لیلہ اتقاء من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے، کہ کہہ دیں گے کہ اسے جنت کا پروانہ ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہنم سے دور کر دیں، جسے جہنم سے دور کر دیں۔ ہماری ریاضتیں، ہماری عبادتیں، ہمارا صدقہ و خیرات، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے نیکیاں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اسی لیے تو سارے کام ہم کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے مسائل، احکام لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ جب آپ رمضان میں پہنچے تو رمضان کے احکام و مسائل کو جان لیں۔ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل کو جان لیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو جان لیں، روزے کے مستحبات کیا ہیں، کیا چیزیں روزے میں اچھی ہیں ان چیزوں کو جان لیں، روزے کے مفسدات کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ان چیزوں کو جان لیں، بوڑھے ضعیف آدمی کا فدیہ کیسا ہے، حاملہ دودھ پلانے والی عورت، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، وہ عورت جو حمل سے ہو، وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، یا بہت سارا ایسا بیمار جو شفا نہیں پا سکتا ہو، ایسے تمام آدمیوں کے جو مسائل ہیں اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے مسائل پوچھتی تھی اور عورتوں کو بتاتی تھی، عورتیں ان معاملوں کی، ان باتوں کی جانکاری کریں، اس کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ ہم سے چھوٹ جائے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر لگانے کا حکم دیا، منبر پر چڑھے اور پھر 3 مرتبہ آمین کہا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمولی آپ کا آمین کیا تھا؟ تو کہا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، درود ابراہیمی نہ پڑھے۔ لوگ چوم تو لیتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے، جو خلاف شرع ہے۔ اور کہا کہ ایسا آدمی جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے، رمضان کے مہینے میں وہ پہنچے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو۔ مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ مغفرت ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لو لگایا نہیں، اگر لو لگایا بھی تو جو مظالم ہم پر ہیں، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کا مال لیا ہے، ان مظالم کی ہم نے معافی نہیں کروا لی، تو ایسا بھی ہوگا کہ رمضان جائے گا لیکن آدمی مغفور نہیں ہوگا، اس کا نام مغفورین میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لوگوں دیکھو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے جن پر تم نے ظلم کیا ہے ان ظلموں کی معافی کروا لو، ایک ایسا دن آئے گا جہاں نہ تو دینار ہوگا نہ تو درہم ہوگا۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی ہوگی، آپ نے کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، آپ نے کبھی چوری نہیں کیا ہوگا، لیکن حشر میں جائیں گے، کبھی کسی شرابی کو آپ نے گالی دی ہوگی، جو کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ، یہ کیا مصیبت ہے! ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی شراب نہیں پی، ہم نے کبھی زنا نہیں کیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان برائیوں سے بچائے رکھے، لیکن چونکہ ہم نے ان کے تعلق سے ظلم کیا تھا، ان کی حد کی عزت کی تھی، ان کی غیبتیں کی تھی، وہ تمام گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے سر ڈال دیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم ان مظالم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے کا ثواب بھی ایسا،
قیام اللیل تراویح کا ثواب بھی ایسا کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. پچھلے گناہ جو پہلے آپ نے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ معاف ہو گئے. دوستو عزیزو پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، کچھ دیر کے لیے ہم آنکھ بند کر کے سوچیں کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہیں. یہ رمضان کا روزہ، یہ تراویح کی نماز کی پابندی، یہ تلاوت قرآن آدمی کو ان گناہوں کی بخشش کرواتا ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف فرما دے؟ انسان گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گناہ ریکارڈڈ ہیں، وہ گناہ لکھے جاتے ہیں. یستنسخ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نسخ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. کوئی چیز کہیں کہے چلو، لوگ بھول جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں، کہیں گے کہ چلو رب بھی بھول جائے، لیکن رب نے اس کی بھی صفائی کر دی. بندے کہیں تیرے دل و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں بھول جاتا ہوں. نہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. تمہارے رب کو ہر چیز یاد ہے، تمہاری حرکتیں یاد ہیں، تمہارے خیالات یاد ہیں. لیکن جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاؤ. ابن رجب الحنبلی نے مدارج السالکین میں اس ایک سلف سے ایک واقعہ ذکر کیا. گلی سے گزر رہے تھے، پھٹ سے کوئی دروازہ کھلا، گلی میں ایک دروازہ کھلا، دیکھا کہ ایک بچہ روتا ہوا باہر نکلا اور پیچھے سے اس کی ماں اسے مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی اور بچہ چیخ رہا تھا. ماں نے زور سے اسے باہر ڈھکیلا اور دروازہ بند کر دیا. ماں نے اس پر دروازہ بند کر دیا، گھر کا دروازہ بند ہوا، روتا بچہ باہر نکلا. چھوٹا سا بچہ جائے گا کدھر؟ روتا ہے، تڑپتا ہے، تلملاتا ہے، کچھ دور جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے، پھر واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں کدھر جاؤں؟ میں تو چھوٹا بچہ، اس بڑی دنیا میں میں کدھر جاؤں؟ بس یہی دروازہ ہے جس میں میری ماں ہے، اور یہی دروازہ ہے جو میرا مأوا ہے، ملجا ہے، اور یہی دروازہ میرا ہے. اور چوکھٹ پر روتے روتے اپنے پیشانی رکھ کر سو جاتا ہے. ماں جب باہر نکلتی ہے تو بچے کو دیکھتی ہے کہ بیٹے تو میرا بیٹا ہے، تو جائے گا کدھر؟ ادھر ہی آئے گا، یہ چوکھٹ ہے. مدارج السالکین میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اس واقعے کے بعد نقل کرتے ہوئے کہا کہ بالکل اس سے بھی بڑھ کر جس کی محبت کا کوئی جواب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اے گنہگار خطا کار بندو، آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، رو گڑ گڑاؤ. حضرت کہا کہ دعاؤں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تو کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ کے بندے نبی یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میں نہیں روتا، آپ نہیں روتے، ہمارے دل تو پتھر ہیں. یہ ظاہری چمک، یہ دنیا کی چمک، دولت کا غرور، اپنے دوست و احباب، اپنے سرکل کا غرور، اپنی گندی سیاست کا غرور، جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو دور کر دیا ہے. نہیں، یہ سب کچھ سراب ہے، سراب بہہ جانے والا ہے. یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کام آئے گی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کام آئے گا. تب روئیں گے اور چلائیں گے اور وہ چیز کوئی کام نہیں آئے گی. لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ مساکین. اسی لیے کہا کہ تم ایسے پریشان مت ہو، ایسے مت گڑ گڑاؤ. جب گڑ گڑانے کا وقت تھا تو تم نے گوا دیا. دوستو عزیزو، یہ مبارک ساعتیں ہیں، یہ مبارک لمحات ہیں، یہ مبارک ایام ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے میں پیغام دوں گا کہ آپ کے لیے توبے کا وقت ہے، یہ استغفار کا وقت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں. ایک بات میں بتا دوں، آپ روزے کی لذت کیسے پائیں گے؟ لذت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے. ایمان کا ایک مزہ ہوتا ہے، روزے کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. کیسے وہ لذت ہوتی ہے،
کہا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، سلف نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس اللہ نے روزہ فرض کیا ہے جس سے مجھے محبت ہے، یہ میرے محبوب اللہ کا فرض کردہ روزہ ہے۔ جب یہ چیز جب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت جب آ جاتی ہے تو کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لذت ملتا ہے، لذت ملتی ہے، روزہ رکھنے میں لذت ملتی ہے، اس لیے ملتی ہے کہ میرے محبوب کا فریضہ ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لذت ملتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا یہ حال تھا، اور شب قدر کی وہ تلاش کرتے تھے، راتوں کے قیام کا یہ حال تھا، اور آپ اتنا اعتکاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اتنا احکام کا اتنا لحاظ کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، ہماری بہت ساری محبتیں ہیں، کوئی اپنے پیسے سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنی عزت سے محبت ہے، کسی کو اپنے منصب سے محبت ہے، آپ اور ہم اللہ سے محبت کریں، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، روزہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان جو تمہیں کہتا ہے کہ خرچ مت کرو، غریب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ سے محبت کرو گے تو یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ارے بہت ساری گھر میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی بچا بچا کے رکھتے ہیں، کام آئے گا، کام آئے گا، یہ کام آئے گا، وہ کام آئے گا، لپیٹ لپیٹ کے پیک کر کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے چیزیں گھروں میں ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسے غریبوں کو دیجئے، اپنے مسلمان رشتہ داروں کو دیجئے، غریب رشتہ داروں کو دیجئے، گھر خالی کیجئے، اللہ تعالیٰ گھر بھر دے گا۔ کنویں سے پانی خالی ہوتا ہے تو نیا پانی آتا ہے، آپ بچا بچا کے رکھیں گے، اللہ واحد القہار بھی اپنی رحمتوں کو بچا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی فیض کو بچا لے گا، اس کی خیر اس کی رحمتوں کو بچا لے گا، اس کے خزانوں کو بچا لے گا۔ آپ خرچ کیجئے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا، صحیح الجامع کی حدیث، یا باغی الخیر یا باغی الخیر اقبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب آپ سے ہے، میری اس بہن سے ہے، میری اس ماں سے ہے، میرے اس بھائی سے ہے جو خیر کی تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یا باغی الخیر، اے خیر چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، زمانہ ہے خیر کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ جس مریض کو، جس بیمار کو رمضان میں شفا نہ ہو تو شفا کب ملے گی؟ رمضان میں اگر کوئی دعا نہ کرے تو پھر دعا کرنے کا موقع کب ہے؟ اگر کسی خرچ کرنے والے کو رمضان میں خرچ کرنے کا احساس نہ آئے تو پھر خرچ کرنے کا احساس کب پیدا ہوگا؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، کیا یہ رمضان کے دوسرے مہینے تیرے لیے کافی نہ تھے؟ جو کچھ تو نے برائیاں کی، رمضان کے مہینے میں بھی تو نے اپنی برائی سے تیری زندگی گندی کر دی۔ کہا یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، کم از کم رمضان کا احترام تو کر لے، رمضان کے احترام میں تو برائی سے رک جا۔ غیبتیں کرنے والے، بری نظر دیکھنے والے، برے سوچنے والے، کہا کسی شاعر نے کہا، ہم ایسے اہل شہر، ایسے عداوت کے شہر میں ہم جیتے ہیں جہاں لوگ سجدے میں بھی دوسرے کا برا سوچتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کہا ایسے اہل عداوت میں میرا بسیرا ہے، ایسے سٹی میں جیتا ہوں جہاں لوگ اتنے دشمن ہیں ایک دوسرے کے، جہاں سجدے میں بھی لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ سجدے میں تو کم از کم آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن یہ لوگ سجدے میں گئے تو بھی دوسرے کو کیسا ڈیگریڈ کرنا، دوسرے کو کیسا جھکانا، دوسرے کو کیسا ذلیل کرنا، ایسا سوچتے ہیں۔ اگر ایسے دلوں کے ساتھ، ایسے احساسات کے ساتھ، ایسے خیالوں کے ساتھ اگر ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ رمضان کیا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا؟ کیا رمضان کی یہ خیرات اور برکات ہمیں حاصل ہوگی؟ دوستو عزیزو،
پھر ایک بار میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ رمضان کی اہمیت کا احساس کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اس کا احساس کیا ہے، اور اس کی بہترین شکل جہاں بہت ساری باتیں ہماری درسوں میں آئیں گی، ایک بار میں آپ کو کہہ دوں کہ رمضان بہترین موقع ہے، اپنے علم کو بڑھائیے، جہاں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے درسوں میں بیٹھیے، شریک ہوئیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین موقع آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہترین ذریعہ دعا ہے، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور رمضان میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ یہ 5 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے تابڑتوڑ لگاتار بیان کی، کہا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ یہ جو رمضان کی جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتیں بیان کی، اس آیت کا اختتام اللہ نے ختم کیا تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بڑا قریب ہوں، میں بڑا قریب ہوں، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے انبیاء کرام نے دعا کی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، بارش کی دعا کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ چونٹی دعا کر رہی ہے تو کہا کہ واپس چلو، واپس چلو، قد کفیتم، یہ تمہاری طرف سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ اور پھر ایک زمانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی امید سے رحمت سے مایوس نہ ہو، میرا بیٹا ضرور ملے گا۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مجلس میں بہت ایسے دل ہیں جو غمگین ہیں، بہت ایسی بہنیں ہیں، بہت ایسے بھائیاں ہیں جو ان کے من میں کئی مشکلیں ہیں، کئی الجھنیں ہیں، بچوں کی مشکلیں، بیوی کی مشکلیں، کسی کو شوہر کی مشکلیں، ان تمام مشکلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا، لیکن شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، واپس آؤ، اللہ تعالیٰ کے در پر واپس آؤ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو رہا ہے، لیکن کہاں ہیں جو اس کے متلاشی ہوں، اس کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ دنیا تو ہمیں ایسے دنیا میں لگا دیا ہے، دنیا کی رونقوں نے، اس کی چمک نے ہمیں ایسے غافل کر دیا ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، پھر ایک بار میں آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہم رمضان کی اس مبارک مہینے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں جو ہمارے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، جس میں سے غیبتیں ہیں، اور اس میں سے بری باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اور دوسروں کی تعلق سے برائی کا سوچنا ہے، اور اسی طرح بہت سارے فقہی احکام انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو میں آپ تمام احباب سے کہوں گا کہ اس مہینے کی ایک ایک منٹ کو ہم غنیمت جانیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا بہت قیمتی ہے، اور اس میں سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے ساتھ گزرنے والا ہے۔ تو اس کے گزرنے سے پہلے اس کے خیرات و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہماری اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موحد بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ شرک اور شرک کے اقسام، شرک کی برائیوں سے ہمیں بچائے رکھ۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو عورتیں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے
بیچ میں ازدواجی زندگی، جو خاندان تتر بتر ہیں، جو خاندان لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں، یا اللہ ان میں میل ملاپ الفت و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، خیر کی طرف بدل دے، ہماری پیشانیوں کو خیر کی طرف جھکا دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں مسلمان جو پریشان ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ان کا بہترین سہارا بن جا، اے اللہ ان کی امداد فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری صدقہ و خیرات کو یا اللہ قبول فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔